الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا حیو، یا اللہ یا قیوم، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحیم. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، میرا مولا تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. اور چڑیوں میں بلبلوں میں، چڑیوں میں بلبلوں میں ہر دم تیرے ترانے. چڑیوں میں بلبلوں میں ہر دم تیرے ترانے. ہر ایک زباں پہ مولا ہیں تیرے ہی فسانے. ہر ایک زباں پہ مولا ہیں تیرے ہی فسانے. چڑیوں میں بلبلوں میں ہر دم تیرے ترانے. ہر ایک زباں پہ مولا ہیں تیرے ہی فسانے. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے. تو عفو ہے عفو فرما اے رحیم رحم فرما. تو عفو ہے عفو فرما اے رحیم رحم فرما. ڈھونڈے ہے تیری رحمت بخشش کے 100 بہانے. ڈھونڈے ہے تیری رحمت، ڈھونڈے ہے تیری رحمت بخشش کے 100 بہانے. ڈھونڈے ہے تیری رحمت بخشش کے 100 بہانے. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. ڈھونڈے ہے تیری رحمت بخشش کے 100 بہانے. ڈھونڈے ہے تیری رحمت بخشش کے 100 بہانے. اور سیراب خوب مجھ کو بحر علوم میں کر. سیراب خوب مجھ کو بحر علوم میں کر. سیراب خوب مجھ کو بحر علوم میں کر. علم و عمل کے مولا تو کھول دے خزانے. علم و عمل کے مولا تو کھول دے خزانے. علم و عمل کے مولا تو کھول دے خزانے. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے. اور تو بے نشان نہیں ہے سب میں نشان تیرا. تو بے نشان نہیں ہے سب میں نشان تیرا. تو بے نشان نہیں ہے مولا، تو بے نشان نہیں ہے سب میں نشان تیرا. تو بے نشان نہیں ہے سب میں نشان تیرا. تو بے نشان نہیں ہے میرا مولا، تو بے نشان نہیں ہے سب میں نشان تیرا. صبحوں کے ہوں اجالے یا شام کے فسانے. تو بے نشان نہیں ہے سب میں نشان تیرے. صبحوں کے ہوں اجالے یا شام کے فسانے. صبحوں کے ہوں اجالے یا شام کے فسانے. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے.
تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ اور آنکھوں میں نیند گولے، آنکھوں میں نیند گولے آرام دے بدن کو، آنکھوں میں نیند گولے آرام دے بدن کو، آنکھوں میں نیند گولے آرام دے بدن کو، بازو دراز کر دے جب رات کے دہانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ اسرار تو سکھا دے یہ جان لے اجاگر، اسرار تو سکھا دے یہ جان لے اجاگر، حکمت تیری ہے کیا کیا پوشیدہ ہیں خزانے، حکمت تیری ہے کیا کیا پوشیدہ ہیں خزانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، میرے مولا تو نوازنے پہ آئے تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم۔ دوستو، ایک تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے مالک کی بندگی کریں، خالق کائنات کا ذکر کریں۔ یہ جو ابھی میں نے الفاظ ادا کیے ہیں، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا کریم، اس کی ہر روز ایک تسبیح ضرور پڑھا کریں، چاہے فجر کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، کسی بھی وقت نماز کے بعد اس کو ضرور پڑھا کریں۔ یہ آپ کے لیے ڈھیر ساری رحمتیں لائے گا، برکتیں لائے گا، آپ کے رزق اور بخت میں برکت ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ درود شریف اول اور آخر 11 دفعہ ضرور پڑھیں، اور درود شریف اس مہینے میں بلکہ آپ ایسا کریں، ایک روٹین بنا لیں کہ آپ نے شعبان المعظم کے مہینہ میں کتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یہ شعبان المعظم کے مہینہ میں خاص طور پہ جن ہستیوں کا ظہور ہوا ہے، ان ہستیوں کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کریں، جو یقیناً وہاں سے فیض بھی ہوگا، نگاہ کرم بھی ہوگی، فضل بھی ہوگا، اور مشکلیں آسان بھی ہوں گی، خاص رحمت کی نگاہ بھی ہوگی۔ یہی چاہیے ہم کو کہ ہم پہ وہاں سے رحمت کی نگاہ ہو، کرم کی نگاہ ہو، تو ایک نگاہ سے ہی وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ مالک کو کوئی اتنا بڑا ٹائم نہیں لگتا، کوئی ہماری لمبی چوڑی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی لمبی چوڑی ہم نے قسمیں نہیں کھانی ہوتی، وہاں پہ صرف کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے جو بے نیاز بادشاہ کی کو پسند آ جاتا ہے، اور وہ ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما کے ہم پہ نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ اس پاک مبارک مہینے میں جہاں اپنے مالک کا ذکر و اذکار کریں، بندگی کریں، تو ساتھ ساتھ درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کریں، اہتمام کریں اپنے گھروں میں درود پاک کا، اور ان ہستیوں کے ذکر مبارک کا، ذکر خیر کا، جن ہستیوں کی وجہ سے آج بھی کائنات میں اسلام کا علم بلند ہے، آج بھی پوری روئے زمین پہ اسلام موجود ہے، تو یہ مہربانی ہے ان ہستیوں کی جن کی وجہ سے آج یہ اسلام کا سر بلند ہے۔ ان ہستیوں میں ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، اپنی اپنی جو ہے وہ قربانی دی ہے، اور یہاں یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو ہستیاں تشریف لائی ہیں خاص طور پہ اس مبارک مہینے میں، دوستو ان ہستیوں میں سے جتنے بھی ہیں، ان سب نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، اور یہ آئے ہی اسی لیے تھے، یہ دنیا میں ان کی تشریف آوری ہی اسی وجہ سے ہوئی ہے، ان کی پرورش ہی ایسی ہوئی ہے، یہ منتوں سے آئے ہیں۔ جیسے کہ میں ذکر کروں گی مولا عباس کا، تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، چونکہ ہم نے جس دن مولا عباس کا تذکرہ خیر کیا، اس دن اس سے اگلے دن جو تھی وہ ظہور تھا مولا علی زین العابدین علیہ السلام کا، اس پہ بات ہوئی، پھر اگلے دن مولا جناب قاسم کا ظہور تھا، اس پہ بات ہوئی، تو میں آج تھوڑی سی جو ہے وہ کوشش کروں گی کہ ضرور ہماری اس پہ بات ہو جائے۔ کن ہستیوں کے آنے پہ یہ ہستیاں ایسے نہیں بنی، ان ہستیوں کو بلانے میں، ان ہستیوں کے لیے منتیں مانی، دعائیں کی گئی، پھر ان ہستیوں کی پرورش میں کن ہستیوں کا بڑا ہاتھ رہا ہے، جن میں آپ مولا علی علیہ السلام کا ذکر خیر ضرور کریں گے، امام حسین علیہ السلام کی بات کروں گی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدہ کائنات کی بات، پھر مولا اگر میں جو ہے وہ بات کروں گی مولا عباس کی تو ان میں مولا علی علیہ السلام کا بڑا ہاتھ تھا، پھر حضرت مولا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا بڑا ہاتھ تھا،
پھر جو ہے وہ دعا تھی سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ زہرا پاک کی، پھر جو ہے وہ ان کی ماں نے بھی ام المؤمنین نے بڑی تربیت کی، پھر اس خاص طور پہ جو صبر و استقامت عطا کیا وہ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے ان کے پاس آیا۔ تو کون باز کہ چن لی خیال نے ازل میں جو علی کی عین، چن لی خیال نے ازل میں جو علی کی عین، چن لی خیال نے ازل میں جو علی کی عین، بے بدعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، چن لی خیال نے ازل میں جو علی کی عین، بہت قابل توجہ یہ فکر ادا کر رہی ہیں دوستو، چن لی خیال نے ازل میں جو علی کی عین، بے یا با بدعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یسین پہ نطق دل حسین، والناس کی یسین پہ نطق دل حسین، چن لی خیال نے ازل میں جو علی کی عین، با بدعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یسین پہ نطق دل حسین، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، چن لی خیال نے ازل میں جو علی کی عین، با بدعت رسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یسین پہ نطق دل حسین، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا، اور حیدر نے اس کو پیکرے احساس کر دیا، حیدر نے اس کو پیکرے احساس کر دیا، فاطمہ کے پیار نے اسے الماس کر دیا، حیدر نے اس کو پیکرے احساس کر دیا، فاطمہ نے پیار دے کے الماس کر دیا، پھر اس کے بعد صبر و اطاعت کی گود میں، پھر اس کے بعد صبر و اطاعت کی گود میں، زینب نے پال کر اسے عباس کر دیا، 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 اور زینب نے پال کر اسے عباس کر دیا، زینب نے پال کر اسے عباس کر دیا۔ دوستو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن ہستی کے حصے میں وہ انعامات وہ تحفے آئے ہیں جو شاید کسی کے حصے میں نہیں آئے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے جناب اسنین کریمین طیبین طاہرین نبرین کے لیے جب لباس کی ضرورت پڑی تو آقا کریم کے ان شہزادوں کے لیے لباس مبارک جو ہے وہ عرش سے آیا۔ جب بی بی سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے شہزادوں نے عرض کی کہ اماں کا عید کا دن ہے تو باقی سب جو ہے وہ نیا لباس پہنیں گے تو ہمارا لباس کدھر ہے؟ تو خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میرے شہزادوں آپ کا لباس درزی کے پاس ہے۔ تو دوستو یہ واقعہ بھی، یہ حدیث مبارکہ بھی روز روشن کی طرح آج بھی جو ہے وہ حدیث کی کتب کے ماتھے کا جومر ہے کہ وہ لباس جو سیدہ کائنات نے اپنے بیٹوں سے ارشاد فرمایا تھا کہ شہزادوں آپ کا لباس جو ہے وہ درزی کے پاس ہے، تو پھر روئے زمین پہ ایک عجب منظر دیکھا گیا کہ وہی جو جبرائیل امین ہمیشہ جبریل بن کے آتے تھے، وہ جب دروازہ بطول پہ دستک دی تو جب بی بی فضہ نے پوچھا کہ کون ہے تو جواب ملا کہ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔
دوستو چونکہ بی بی نے لفظ درزی استعمال کیا تھا تو جناب جبریل امین علیہ السلام بھی درزی بن کے آئے، تو لباس مبارک شہزادوں کا جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کا لباس بھی جو ہے وہ جنت سے ہی لایا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا مقام تھا شہزادوں کے لیے بھی، اور جو سیدہ کائنات خاتون جنت کی مصلی پہ دعا تھی اس کی قبولیت کا بھی۔ اور یہ صرف یہ وہی ہاتھ ہیں جب اٹھتے ہیں تو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، یہ وہ ہاتھ مبارک ہیں جو اٹھتے ہیں تو رحمت الہی جوش میں آ جاتی ہے، یہ وہی ہاتھ ہیں جب اٹھتے ہیں تو خالق کائنات جو ہے وہ ہر صورت ان ہاتھوں کی دعا کو مستجاب فرماتا ہے، یہ وہی ہاتھ ہیں جب اٹھتے ہیں تو کائنات کی تقدیر بدل دیتے ہیں، یہ وہی ہاتھ ہیں جب اٹھتے ہیں لوہے قلم پہ لکھی ہوئی تحریر بدل دیتے ہیں، یہ وہی ہاتھ ہیں جب اٹھتے ہیں تو سیدہ کائنات کے مقام کا جو ہے وہ پوری روح زمین کو اندازہ ہو جاتا ہے، یہ وہی ہاتھ ہیں جو اٹھتے ہیں کہ خالق کائنات کو جبریل جیسے فرشتے کو، فرشتوں کے سردار کو اپنا خدا بدل کے بھیجنا پڑتا ہے، یہ وہی ہاتھ ہیں جب اٹھتے ہیں تو ان اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھنے کے لیے خالق کائنات کو نظام کائنات بدلنا پڑتا ہے۔ دوستو ان ہاتھوں کی عظمت کیا ہے، ان ہاتھوں کی برکت کیا ہے، یہ بتانا چاہتی ہوں۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جب اپنے شہزادوں نے لباس مانگے تو جنتی حوروں نے وہ لباس تیار کر کے، بہشت کی حوروں نے وہ لباس تیار کر کے سیدہ خاتون جنت کے دروازے پہ بھیجے، تو شہزادوں نے وہ لباس زیب تن فرمائے۔ ایک دن یہ وہی ہاتھ تھے جن ہاتھوں کا اٹھنا جو ہے وہ خالق کائنات کی ذات کو گوارا نہیں تھا کہ ان ہاتھوں کو خالی بھیجا جائے، اسی وقت ان ہاتھوں کی اٹھی ہوئی ہاتھوں کی ہر دعا کو خالق کائنات کی بارگاہ میں شرف قبولیت دے دیا جاتا، اسی وقت اسی لمحے شرف قبولیت عطا فرما دیا جاتا۔ یہ وہ ہاتھ ہیں، اور یہاں بتانا یہ چاہتی ہوں جب انہی ہاتھوں سے دوستو سیدہ طیبہ طاہرہ نے حسنین کریمین طیبین طاہران کے لباس جو ہے وہ تیار نہیں فرمائے، انہی مبارک ہاتھوں سے سیدہ کائنات نے ایک ایسے شہزادے کے لیے، ایک ایسے سپہ سالار کے لیے، ایک ایسی ذات کے لیے، ایک ایسے علمدار کے لیے، ایک ایسے بیٹے کے لیے، ایسی ہستی کے لیے انہی مبارک ہاتھوں سے لباس تیار فرمایا۔ دوستو پھر ان کے لیے دعا فرمائی، اس شہزادے کے لیے سیدہ کائنات نے خود دعا فرمائی، اس مولا عباس جیسی ہستی کے لیے سیدہ کائنات نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے لباس تیار فرمایا۔ پھر ان مبارک ہاتھوں کا لباس تیار فرما کے سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے کیا، پھر اپنی دعا دی کہ یہ جب وہ سلام دیا، دعا دی کہ جب یہ شہزادہ تشریف لائے تو میرا اس شہزادے کو سلام بھی دینا اور یہ لباس بھی اس کو زیب تن کروانا۔ دوستو جب یہ شہزادے کی تشریف آوری ہوئی اس روئے زمین پہ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اور یہاں بھی یہ تھا کہ یہ میرے امام عالی مقام میرے حسین کی نصرت کے لیے ہوگا۔ پھر مولا علی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ شادی کریں گے، پھر مولا علی علیہ السلام نے شادی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مولا عباس کا ظہور فرمایا، جب مولا عباس تشریف لائے تو مولا عباس جو تھے وہ حسب عادت جس طرح مولا علی علیہ السلام جو تھے وہ خانہ کعبہ میں آنے کے باوجود بھی آپ نے مبارک آنکھیں نہیں کھولی تھی، اپنے چشمان مقدس نہیں کھولی تھی، بالکل دوستو اسی طرح جب مولا عباس تشریف لائے تو مولا عباس نے اپنے چشمان مقدس نہیں کھولی۔ مولا علی علیہ السلام جیسی ہستی کے ہاتھوں میں آ کے بھی مولا عباس نے اپنے چشمان مقدس نہیں کھولی۔ انتظار کیا گیا، مولا علی علیہ السلام کو جب اس واقعہ کا پتہ چلا کہ شہزادہ تشریف لایا ہے لیکن شہزادہ آنکھیں نہیں کھول رہا، تو مولا علی علیہ السلام چونکہ جانتے تھے، چونکہ مولا علی علیہ السلام اس راز سے واقف تھے، تو مولا علی علیہ السلام نے اس وقت جو پیغام بھیجا وہ مولا امام علی مقام حضرت اکریم کربلا، نواب کربلا، سید الشہداء، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر سیدہ زہرا، جگر گوشہ علی مرتضیٰ، امام علی مقام جناب امام حسین علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا گیا۔ امام علی مقام کو بلایا گیا۔ جب امام علی مقام تشریف لائے تو جب امام علی مقام کے ہاتھوں پہ مولا عباس کو رکھا گیا، جب تشریف آوری ہوئی امام علی مقام کے ہاتھوں مبارک ہاتھوں پہ، تو اس وقت دوستو مولا عباس علیہ السلام نے جو لمس محسوس کیا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا اور مولا امام حسین علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی، تو تب مولا عباس نے آنکھیں کھولی، بڑی توجہ طلبات آنکھیں کھولی، اور پہلی زیارت جو شروع زمین پہ آ کے مولا عباس نے کی تھی وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی تھی۔ یہ بالکل اسی طرح ہوا جس طرح مولا علی علیہ السلام نے لمس محسوس کیے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بالکل اسی طرح